السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قربانی کے گوشت اور کھال کے مسائل پر آپ کے درمیان گفتگو آج کی جائے گی۔ میرے عزیزوں، قربانی کے جانور کا گوشت امیر غریب جس کی طرف سے قربانی کی گئی ہے، وہ پاس پڑوس والے سب کھا سکتے ہیں، بلکہ جس کی طرف سے قربانی کی گئی ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ قربانی کے جانور کا گوشت وہ کچھ نہ کچھ ضرور کھائے۔ قربانی کا گوشت جو ہمیں حاصل ہوا ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، پاس پڑوس والوں کے لیے، ایک حصہ فقراء کے لیے، غریبوں کے لیے، مساکین کے لیے، اور ایک حصہ خود اپنے لیے رکھے۔ اور اگر وہ چاہتا ہے کہ کل کا کل صدقہ کر دے، غریبوں میں، فقیروں میں، پاس پڑوس میں، تو کل کا کل صدقہ بھی کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ایک حصہ یا تھوڑا ہی صحیح قربانی کا گوشت اپنے لیے رکھے، اسے کھائے، تاکہ اس گوشت کی برکتیں اسے بھی حاصل ہو۔ اور اگر کسی کے فیملی ممبران زیادہ ہیں اور وہ اتنی گنجائش نہیں رکھتا، اتنی وسعت نہیں رکھتا، اور چاہتا ہے کہ کل گوشت وہ اپنے لیے رکھ لے، تو سارا کا سارا گوشت اپنے لیے بھی رکھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ایک حصہ وہ فقیروں میں، غریبوں میں تقسیم کیا جائے، تاکہ غریبوں کو بھی قربانی کا گوشت اور اس کی برکتیں حاصل ہو سکیں۔ قربانی کا گوشت یہاں کے کفار و مشرکین کو دینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہاں کے کفار حربی ہیں، کافر حربی ہیں، اس لیے ان کو نہ دیا جائے۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے، رشتہ داروں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر قربانی نذر کی ہے، منت کی ہے، تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے، نہ اغنیاء کو یعنی مالداروں کو نہ کھلا سکتا ہے، بلکہ کل کا کل صدقہ کر دینا واجب ہے، کیونکہ اس پر فقیروں کا حق ہے، غربا کا حق ہے، اس لیے ان تک وہ پہنچ جائے، صدقہ کر دیا جائے۔ اسی طرح قربانی میت کی جانب سے کی ہے۔ ایک تو یہ کہ میت کے ایصال ثواب کے لیے اس نے اپنی طرف سے کی ہے، تو اس کے گوشت کا بھی یہی حکم ہے جو ابھی آپ نے سماعت کیا۔ لیکن اگر قربانی میت نے وصیت کی تھی کہ تم میری طرف سے قربانی کر دینا، تو اب اس کے حصے کا جو گوشت ہوگا وہ نہ خود کھا سکتا ہے، نہ مالدار اس میں سے اغنیاء کھا سکتے ہیں، بلکہ سارا کا سارا اس حصے کی قربانی کا گوشت جو میت کی طرف سے کی گئی ہے صدقہ کر دینا واجب ہوگا۔ رہا قربانی کا چمڑا، قربانی جانور کی جھول کہ یہ رسی کسے صدقہ کی جائے، تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ جانور کے ذبح ہو جانے کے بعد اس رسی کو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں،
پھر آئندہ سال اسی کو استعمال میں لاتے ہیں۔ تو اگر آپ ہر سال اچھی اعلیٰ درجے کی نیو رسی خریدیں تو کسی کو بھی ضرورت مند کو دی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی آج کے زمانے میں اگر کوئی ایسی چیز لینے والا نہ ملے تو اس کی قیمت صدقہ کر دیں۔ مثال کے طور پر 100 روپے کی رسی تھی 200 کی، تو اتنا اماؤنٹ آپ رقم صدقہ کر دیں، آپ کا جو ہے واجب ادا ہو جائے گا اور اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے قربانی کے جانور کی کھال اپنے ذاتی مصرف میں اگر لانا چاہتے ہیں، یعنی کھال کو باقی رکھتے ہوئے اس کو استعمال میں لانا چاہتے ہیں، جیسے مصلی بنا لیا، بچھونا بنا لیا، بیگ بنا لیا، کتاب کی جلد وغیرہ کے مصرف میں یوز کر لیا، پانی کا مشکیزہ بنا لیا، تو قربانی کی کھال کو باقی رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں بنائی جا سکتی ہیں اور اپنے ذاتی مصرف میں یوز میں لا سکتا ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ لیکن اگر قربانی کے جانور کی کھال آپ بیچ کر اس کی رقم استعمال میں لانا چاہیں اپنے ذاتی استعمال میں، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اب اگر کسی نے کھال بیچ دی ہے تو اس کی رقم کل کا کل صدقہ کرنے کا حکم ہوگا۔ یاد رکھیں، قربانی کے جانور کی کھال آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، دوست احباب کو بھی تحفتاً دے سکتے ہیں، امام صاحب کو بھی ہدیتاً دے سکتے ہیں، مؤذن صاحب کو بھی دے سکتے ہیں، مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ کہ قربانی کے جانور کی کھال کے وہ احکام نہیں ہیں جو زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی رقم کے ہیں۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں یعنی صدقہ واجبہ میں فقیر کو مالک بنانا شرط ہے، اور قربانی کے جانور کے کھال کے وہ احکام نہیں ہیں۔ آپ کسی بھی مسلمان کو، امیر کو بھی اگر ہدیتاً دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض جگہ قصاب وغیرہ کو دے دیا جاتا ہے، تو اگر اس کو اجرت میں جو ہے شامل نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی تحفتاً دیتے ہیں تو دے سکتے ہیں، اور قصاب کو بطور اجرت دیتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ قربانی کے جانور کے گوشت اور اس کے کھال وغیرہ کے احکام و مسائل تھے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی قربانیوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔